بردار چاروکا السلام علیکم مراگش بزانہ ماشمارا وشت کنگ وستگی روچا گوادر پورٹ مئی اولی ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز کے ہستے چکویتا اتکا گوادر پورٹا لنگر انداز بوتا تو مئی اولی ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز لنگر انداز بوگا نوکیں جہازانی آمدہ گوادرہ تجارتی سرگرمیانی تسلسل کے ہستے جاری ہیں. تو گوادر پورٹ اتھارٹی چیئرمین رضا اپریلا تو 4 کارگو ٹرانس شپمنٹ کے ہستاں لنگر انداز بودگاں تو یک ریکارڈ ہی دومی مگا ای جہاز کے ہستیں ایم وی شولانگا 16,000 اپتاد و اپت میٹرک ٹن کارگو کے ہستیں گوادر پورٹا سر بوتا تو دمگے موجودہ صورتحال سببا جہاز کے ہستاں آنی روک گوادرے نیمگائیں. تو ادھر گتا وزیر بحری امور گوشگیں کے علاقائی بحری صورتحال سبب گوادر اسٹریٹجک اہمیت کے ہستیں گیش بوانی گوادر عالمی تجارت واسطہ قابل اعتماد مرکز جوڑ بوتا. تو دومی نمگا بعضیں تجزیہ کار تبصرہ نگار اور اکانومی ماہر کے ہستاں ماہر اقتصادی امور تو آنی گوشگ ہمیشہ ہیں کہ آبنائے ارمز دنیا اہم ترین بحری گزرگائی تو یک نیمگی مگندے کے عالمی تیل تجارت مستریں حصہ کے ہستیں امیدہ گوزی تو ای راستہ بندش یا اودا پیدا بتگی رکاوٹ کے ہستاں عالمی سپلائی چین کے ہستیں مفلوج بوتا. بھلے گوادر پورٹ ہمیں آبنائے اور مزاچی چندی ناٹیکل میل دور ہیں تو گوادر پورٹ کے ہستیں وتی اہمیت و ارزش تے حسابہ مگندے کے دنیا تو کا آئیے الگ جاؤ مقامی تو اشیا ابید گوادر پورٹ ای صورتحال سباز اہمیت اختیار کرنے گئے. تو مگندے کے فروری اینڈ آیا مارچ شروع ہوا ودی کے امریکہ اور ایران درمیان جنگ شروع ہوتا چرشی پد یک بحران ایک کرائسسی کا خاص طور پر عالمی سطح تو چرشی پد گوادر پورٹ کے ہستیں آئی اہمیت گیش بوانی اور کویت کے ہستیں عوام ملکیں آئیے پاکستانی واسطہ مجستہ ویزا ہے سر پابندی عائد کو تھا بھلے ای نگے کے جاوران سبا آئیا ہوتی ٹرانس شپمنٹ یا مزنی گراب کے ہستیں گوادر پورٹا عورتوں کو لنگر انداز کو تھا. تو گوادر پورٹ اگاں فعال بھی آئی تو کا فعالیت مزید گہتری آرک بھی تو بین الاقوامی بحری جہاز آبنائے اور مزے بجا گوادر پورٹ کے ہستیں آئی ہوتی ٹرانزٹ اپ جوڑ کت کنا تو نہ صرف گوادر پورٹ کے ہستیں آئی ریونیو اضافہ بھی بلکہ سی پے کے تحت تابہ منصوبہ یا سڑک کے ہستیں قابل کار جوڑ باں. تو دو نمگا سی پیک کے چائنا پاکستان انویسٹمنٹ کے ہستیں تو کا مزید تیزی کے تو اکانومی حوالہ یا معاشی حوالہ مگندے کے پاکستان ہم مستحکم بھی اگر دنیا ای ودا پاکستان رہا اختیار بکاں تو مستقبل عامی کمپنی گوادرہ ایک محفوظ اور ایک تچکیں رائے سرپدہ مستقل بنیادہ اشیاء کارمرز کنا. تو اگر پتران برجان میں گوادر رپورٹر نور محسن میں مرداری کریں گے آئیوں گیشیں کا پتران کریں. السلام علیکم نور. وعلیکم السلام. بعد میں نے تو وقت کسٹمر آگ شوار تو گستگی روچا میں دستا کہ گوادر پورٹا مئی اولی ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز کے ہستیں گوادر پورٹا لنگر انداز بوتا تو گوادر پورٹ ہوتی اہمیت حسابہ تو انچوکہ پورٹ ذرائع ہم گوشگیں کہ اپریل ماہ 4 مزنی ٹرانس شپمنٹ اتکا تو یک ریکارڈ ہی تو بنیادی طورہ ای ودا گوادر پورٹ کے ہستیں آئی اچھی صورتحالیں گوادر پورٹ آیا مزید فعال اور فنکشنل بو گئیں. جی الطاف صاحب گفتگی لاتے روچا پیسر چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی نور الحق بلوچ صاحبہ کو میں ملاقات بھی تگا بلکہ یہ ایک پریس بریفنگ ہی مارا داتگا اور پورٹ مارا اتھم کنائے تگا مطلب ای شپ چی پیسر عملاتی شپ مختلف اتقیدہ مختلف علاقانی تو آئیے وشک ہمیشت کہ ماں کوشش ہمیشہ کہ ماں اشارہ کسے پاکستان ہے سطح یہ آواز رہا دیما ببریں پرچہ کے کراچی یا کہ دومی پورٹ کے زیادہ مصروف ہیں اور آہنی آپ ڈیٹ ہم اچھو مزن ہے یا گوادر کے قدرتی ایک ڈیپ سی پورٹ ہے اور یہ علاقہ تو کا بہترین محفوظ ہیں ہم اور بہترین آئیے کسے کارگزاری پیش داشت کا تو یہ سلسلہ آہنی کوشش ہمیشہ کہ دعوادے کے آبنائے حرمزے معاملات کے ہستاں ادھا ہرچی کے انٹرنیشنل کے ہستاں گوادرہ بھی آیا گوادرہ آہن کسے ان لوڈ بکنا ماں آنا ادھا کسے سردی چیزانی گنجائش میں کراستے ہیں آئی کچھ ہمیشہ کہ کم سے کم ادھا ماں بیک وقت 6,000 گاڑی میں کرا کستے ہیں پارک بتکوت کا وہ ہمیں پیما آہن کرا گودام سسٹم ہم کے ایک محکمے اندازی اثر اور شجا کہ یہ ماں اچھی کی چیز ہستا ماں آنا بہترین ہوئی ادھا ڈمپ کت کنے ایر کت کنے تو یہ ہم کچھ شکایت آئی کچھ ہمیشہ کہ میں کوشش ہمیشہ کہ سنٹرل ایشیا ہر چیز کی چیز بنتے ہیں ادھا بیایا اور چدا سے پدا بائی روڈ
2250 यानी 250 बॉर्डर पाक ईरान बॉर्डर के हस्ते हैं चा ग्वादरा बाज नजदीक है के साथ 7 किलोमीटर नजदीक है मतलब 9 किलोमीटर है अगर आज छदा 2 घंटे यहाँ मुसाफत भी और आन फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे देते हैं दा क्या हीराना दाखिल बेवा हीरान है जरिया आके से सेंट्रल एशिया मुल्क के मुख्तलिफ मुल्क के हस्ता आना रवा बेबनते हैं तो ये पैमा अगर ये अमल विविध हैं ग्वादर पोर्ट न सिर्फ आई एक्टिविटी सरगर्मी गेश बनते हैं बल्कि एदा गेशतरे कारोबारी मर्दों के हस्ता मसरूफ और आहानी कारोबार दे मारो और एदा आम मर्दों मजदूर के हस्ता आम बेहतरीन उड़िया कारोबार को करते हैं तो आई गोशक हमेशा माशा ने बेहतरीन उड़िया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गोमा और हर चीज के देखिए गवर्नमेंट के हस्ता कि आप पाकिस्तान गोमा ये ट्रांसशिपमेंट वाला आहानी दिलचस्पी हस्ता आहानी गोमा में गुफ्त शुनी जारी है जी तो लुना चुके जब विजिट करना है था चेयरमैन साहब पोर्ट ग्वादर पोर्ट दो महीने में कि अप्रैल हम 4 ट्रांसशिपमेंट के हस्ते ग्वादर पोर्टा सर बूते तो आया ट्रांसशिपमेंट के कार्गो जहाज के हस्ते कुजा मुल्का ची अतकगा ग्वादर पोर्टा लंगर अंदाज बूतगा ऐसा तब हमारा शिप हमारा चेयरमैन साहब पेश दस्तगा आज मलेशिया रखगा और आइए पोर्ट जबल अली है जबल अली पोर्ट है आइए कैसे कार्गो गोने सा आनी तुका गाड़ी येता आनी तुका कसाने क्रेन येता आनी तुका कसे आवदा हच्ची के चीजें था तकरीबन मुत्तहिदा अरब इमारात आहाँ बर गया था लेकिन हालात सबब और आहानी गुशे हमेशा की चीज़ें के दायर के तो ज्यादा सेफ बनते हैं तो ये तरीका हमेशा ये गुशे के मकसद हमेशा कि ये शिप से डन्ना के कहाँ है मिसाल चाइना है कहाँ है मलेशिया कहाँ है या फिर कोरिया है कहाँ है या फिर जापान है कहाँ है या फिर इधर कहाँ है अनलोड करना वो आहा ना माँ किसने सहूलत हम दें और हम इधर रेंट की भी किराया की भी आना हम बाज अच्छी चीज़ ऐसे कि हाँ सर हम किराया जेंद न करें और बाजे का अगर मैं किराया देने गुड़िया के इंतहाई महदूद है कसाने पैमाना या माँ आना किराया करें दा के आनी दिलचस्पी गेश भी है तो हमें बड़ा वादी के शिप से डरना कहे थे आहा इधर अनलोड करना ये बात देखिए एक सेफ है शिप भी कहते हैं चाहे मुत्तहिदा अरब इमारात या के खलीजी मुल्क आज चिदा चे ग्वादरा पदा आना किसने लोड का और ग्वादरे लोड करने के बाद पदा आपदा मुतल्लिका होती है हम पोर्ट के हस्ते या कि हम मुतल्लिका मुल्क के हस्ते आना पदा किसने चिदा चे लोड का मुदा अनलोड करने के वास्ते बात तो ये द्रो ग्वादर पोर्टा के वदी के इरकनक बा पदा बाई सी बरक बा या चीज़ी के हस्ते बाई रोड बरक भी तो ये बाबता चेयरमैन साहब हमारा अच्छी ब्रीफ को था दरअसल चेयरमैन साहब गुशत मिशत के हरची के सेंट्रल एशिया मुल्क के बनते हैं उधर बाई रोड बरक बनते हैं मतलब पोर्ट अच्छे लोड करना इधर से 250 बॉर्डर के हस्ते पाक ईरान बॉर्डर आज इधर से रवा पाक ईरान बॉर्डर किराज करना और ईरान दाखिल बा ईरान अच्छे पदा के हस्ते आज कई अफगानिस्तान है तुरुआ या के सेंट्रल एशिया या अवली मुल्क के आइए बॉर्डर को हीराना लगी आइए तुरुआ के हस्ते सेंट्रल एशिया मुख्तलिफ मुल्क रवते और बाकी हर चीज किसने बाई सी या कि दरियाई राह क्या रवते ग्वादरा अनलोड करना पता देखिए शिप भी कहते हैं आज से ग्वादरा आज ये चीज़ा ना लोड का और होती मंजिल मकसूदा रबलूटी मंजिल मकसूदा ये मतलब खलीजी मुल्क बनते हैं या के मुत्तहिदा अरब इमारात बीतते हैं जी तो दो मिनट में चुके माँ वस्तंग रोचाम जिस तक यक्को मैया यक कंपनी चाइनीज कंपनी फैक्ट्री तो आया यक्को मैया चवती किसने ऑपरेशनल बंद को तगा या ऑपरेशनल रिकावटानी सब ये फैसला को तगा के ये ग्रुप के चीनी सरमायाकारानी होती सरमायाकारी अदा बंद का तो आन किंग ग्रुप तो ये बाबत के अच्छी कुछ आया इदारा हाँ या ग्वादर पोर्ट अथॉरिटिया कंपनी इदारा के कोशिश परचा नकुता अच्छी वजह सब ये कंपनी है जिम्मेदार पर्सन के हस्ता आहानी गोमा मनी हाले वाल दिखतेगा तो आहानी गोशक मिशत के हमा गोश्त के आहानी एक मुआहदे बीता हुकूमत पाकिस्तान अगो और आके से चदाचे हमा सलेटर फैक्ट्री चदाचे शानी अर्ची कारोबार करना तो इदाचे बाद शान पैक करना फ्रीज करना और फ्रीजिंग के बाद चदाचे बराए रात शिप जरिया या के चदाचे कराची और कराची बाहर पदा चीन या के दुनी से मुल्कों के बरगलूटा तो आनी किस्त में लाते मामला बीतते गिता किस्त में मामला क्लियरेंस से हवाला आनी चीजें मामला बीतते इख्तलाफात बीतते और आम विषय तक हमारा ये पास डिले बह गए हमारा लेट बह गए वजह से हमारा किसी नुकसान बह गए तो आ कंपनियां हमें फैसला को तकत के माशाना बंद करें भले पता दोबारा मैं इल्म मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है
ذمہ دار ادارہ کے استا آہانی گوما آہانی ڈائلاگ بیتگا گپتران بیتگا اور آہاں چیزیں کہتے ہیں یک مختصر مدتی کتا اور ہم مدتا دورانا آہانی ہما کارگزاری بہتر بھی تو آہانی ہما اجازت نامہ پدا کہتے ہیں باقاعدہ بیتے ہیں اور من کہنا یہ معاملہ فی الحال پدا سوف بیتا نرم بیتا اور اشیاء کے بعد یہ پدا دوبارہ ہوتی ایکٹیویٹیاں ہوتی سرگرمیاں کاربارہ دوبارہ اسٹارٹ کر گئے جو جفا کر گئے اور یہ معاملہ یعنی میں گپتران بیتی کہتا ہوں تو دومنی مگا جو ہستے آیا آو کے روچاں تو مزید کہتے ہیں ٹرانس شپمنٹ کارگو گوادر پورٹل لنگر انداز وہاں تو کجا ملکہ چکاں چوشیں نیوز یا حال یا خبر ہستے کہ آو کے روچاں چیزیں ٹرانس شپمنٹ گوادر پورٹل سر بھی بالکل ادا اچھی کہ مطلب مشرقی ممالک ہستا مشرقی ممالکان تو کا ظاہر ہیں آسٹریلیا کہتے ہیں تو کا چائنا کہتے ہیں جاپان کہتے ہیں کوریا مختلف ہیں دوئیں کہاں ہیں جنوبی شمالی کہاں ہیں اور ہمیں پہ مدد اچھی ملکوں کے پاکستان گماہانی کاروباری تعلقات تھا ایک ٹرانس شپمنٹ حوالہ تعلقات تھا اور کہاں ہیں گوادرا انلوڈ کرنا اور پتا چکما تیسرا کا دیتے گا بائی روڈ یا بائی سی آپ پتا کس نے دومی ملک کہانی ہوتی گا دیم دین تھے اور ہمیں پہ اچھی مغربی ملک کے ہستا یا کہ خلیجی ملک کے ہستا یا کہ متحدہ عرب امارات ملک کے ہستا آؤد اچھی ہر چیزیں بھی تھی ہم کہاں تھے گوادرا یہ کرنا تھے اور چیزا گوادرا بائی روڈ یا بائی دریا سی مشرقی ملک کے ہستا اچھی کیا پاکستان گماہانی ہما تعلقات ایم او یو معاہدات کے ہستا تیسرے سے سلسلہ شدی جاری ساری ہے تو یہ ملکہ کہتے ہیں شدکوت کرنا تھے تو دومنی جو گوادر یا مقامی سرمایہ کاران تو گوادر پورٹ کے حوالہ نیچے گوشگیں آیا ایک اپا مطمئن ہے کہ آو کے مدد گوادر پورٹ کہتے ہیں سرمایہ کاری حوالہ مزید کہتے ہیں فنکشنل آپریشنل بھی تو آئی بابت اچھی گوشہ مقامی سرمایہ کاران چی گوشگیں جی ہمیں روچے کہ میں پورٹ وزٹ بیتگا چیئرمین گوادر پورٹ اتھارٹی ہمارا کسان بریفنگ داتا ہے پریس بریفنگ داتا ہے اور پتہ پورٹ وزٹ ہم کنائیں تھے تو یہ میں بریفنگ اچھ بعد پریس بریفنگ اچھ بعد وہاں تک میں پورٹ وزٹ کو تو آؤ دا گوادر کاروباری مردم جس طرح ہما کاروباری مردم کے آہانی کس نے کمپنیاں فیکٹریز کے استعمال ماہی کے حوالہ اور آئیدہ بعد میں حوالہ کسی کنٹینر ایدہ ماہی کے ہوتی فیکٹری پریز کرنا اور کنٹینر ذریعہ مختلف ملکہ را دیا تو چما مردمہ سے علاقے مردم ہوں اودا پدا وزٹا موجودہ گوں تو کری کا پواستا کسی بعض فرومی دیتا اور آہانی گوشگوں ہمیشہ تھا اور کوششوں ہمیشہ ایشاں کہتے ہیں چیئرمین گوما ہمیں کر دیتا کہ اگر ایوڑی ایکٹیویٹی ایوڑی سرگرمی اگر بغمتے ہیں یعنی گوادر پورٹ اگر فعال بھی دی ایک بہترین اندازیہ تو ادا نہ صرف مقامی لوکل سرمایہ کار کے ہستا آہانی کاروبار بہتر بھی آپ اور امید باں بلکہ آہانی کچھ ہمیشہ کے ملکی معیشت آرہا یک شرح سہارے ہی رسی اور ملکی معیشت سہارے یعنی زیادہ مبادلہ یا کہ ریونیو جنریٹ کرنے کے امبریا ایسے ہر چیز کے لوکل آبادی کے ہستے پاپولیشن کے ہستے کسانے کاروباری مردوں کے ہستا یا کہ مزدور طبقے مردوں کے ہستا یا اچھے مردوں ہستا کہ ایدا گونڈے سرمایہ کاری خود کا پوٹا تو آہانی واسطہ ہم دروازے پچ بھی بے روزگاری کم بھی اور ادا افراتفری بے روزگاری حوالہ ایک عالمی کے جوڑ دیتا ہم یک حد تک اس سے کور بھی اور مخلوق تھوکا یک مصروف کے عمل با مردم کاروباری لہذا تو یہ ایک شرح سائنی یک شرح میسج وہ ملکی حوالہ ہم شدکوت کرتے ہیں تو کہتے کہ چائنا کے ہستے گوادر پورٹ سرمایہ کاری کرنے گئے تو چائنیز کمپنی یا ورکر کے ہستے تو آیا انگتا مزنی پیمانہ یا موجود ہیں تو آنی سیکورٹی اچھی معاملات ہیں جی ہو چائنا ورکر بالکل ایسا موجود ہیں گوادر پورٹ 2 فری زون یک کی تقریباً 60 ایکڑ سرائیں کہ آئی تو کا پورٹ ہم مانے گو اور ادا کہتے ہیں ہم اس کو سینٹرز وغیرہ مانا گو اور ڈمپنگ ایریا کہتے ہیں یہ ڈمپنگ ایریا مانے گو سجیں ہستن ادا ہم چائنیز کاروبار کرنے گئے ہیں لیکن مستر ہانی کاروبار فیکٹری صنعت وغیرہ کے ہستن فری زون 2 کہ تقریباً 2200 ایکڑ سرائیں آہم داں کے یعنی گوادرہ بغیر داں کے کوئے میں بھی آ رہے ہوتے ہیں آؤدہ جس طرح سرمایہ کاری کرنے گئے کاروبار کرنے گئے اور یہ وقت ہم بالکل موجود ہیں یعنی مختلف کاروبار ہستان مختلف فیکٹریز ہستان اور فیکٹری فعال کرنے گئے جوت کرنے گئے کہ اہمی تو کا موٹر سائیکل آنی کسانے آٹو آنی کس میں مینوفیکچرنگ مستقبل آنی فیکٹریز ہم آوارنگو جی بعض محنت والے نور تو بات کشت مراک شوار بتے مرد جارکم گوادر رپورٹر نور محسن ہمارا موجودہ گوادر پورٹ صورتحال دومی نمگا
ट्रांसशिपमेंट के अस्ता आनी लंगरंदाज बुआ के हवाला का पुत्रान कनगा मई अवली ट्रांसशिपमेंट कार्गो लंगरंदाज बुता अप्रैल 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज़ के अस्ता आनी आमद या ग्वादर पोर्ट असर बुआ रिकॉर्ड कनक बुता दोमिनी मुगम गंदगाई के गुशक हमेशा के चेयरमैन ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के अस्ते आया जर्नलिस्ट या ग्वादर सहाफ़ी ब्रीफ कुतगा के इदा एक्टिविटीज़ के अस्ते आनी तो का गिशी आनी और दोमिनी मुगा चाइनी सरमायाकारी दम मौजूद हैं जो गस्ते रोचा आले दिमात करके चाइनी कंपनी के हस्ते ऑपरेशनल रिकॉर्ड सब्बायवती अमा कंपनी बंद कनक वर्कर पार कनक ऐलान को तबले जो कि नूर मसन को शिका कि दोबारा या कन्वेंट्स कनक बुता आवती के हस्ते कारा बर्जादारी और दीम तरह के हस्ते ग्वादर पोर्टा कार का नजर चारों का ब्रेक है अद्भुत प्लाश में बता साड़ी भी गेशन का पुत्रान का बड़ादार चारों का ब्रेकअप माश पर वशत करने चुकमा का पुत्रान कन गए ग्वादर पोर्ट अहमियत वाला तो ग्वादर पोर्टा बस्तगें रोचा मदिस्ता के पहला अवली ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज़ के हस्ते लंगर अंदाज बुता तो एम वी शोलांगा 16,000 अब्तादात मेट्रिक टन कार्गो के हस्ते मौजूद हैं तो दमगे मौजूदा सूरत हाल सबवा ये जहाज़ा के हस्ते कोयता ची ग्वादर पोर्टा लंगर अंदाज बुता का पुत्रान वर्जाए में नमदारी कन गए इक़्तिसादी उमूर मायर सरदार शौकत पोपल जई साहब भाइयों गेशिंग का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सरदार साहब ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। सरदार चूँकि ग्वादर पाक चाइना ताल्लुकात और जो मौजूदा सूरत हाल कहती है कि उस पर आपकी गहरी नज़र है खासतौर पर इकॉनमी के हवाले से, तो हमने देखा कि एक जो है पहला ट्रांसशिपमेंट कार्गो जहाज़ ग्वादर पोर्ट पर लंगरअंदाज हुआ तो तकरीबन 16,070 मेट्रिक टन कार्गो मौजूद है जो कि कुवैत से आया है। तो बुनियादी तौर पर खत्े में कशीदा सूरत हाल है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो हैं उसमें पाबंदियाँ हैं, बंदिशें, तो इन तमाम तर सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसमें किस हद तक अहमियत या उसका जो इम्पोर्टेंस है उसमें इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ग्वादर पोर्ट तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ टाइम डिलेड है। सिचुएशन ऐसी थी कि ग्वादर उस पेज पे प्रोग्रेस नहीं कर सका जिस पेज पे प्रोग्रेस करना चाहिए, और ये तो हालात से मालूम हो गया कि ग्वादर एक ट्रांसशिपमेंट के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और आप देखें कि वो कुवैत की जो शिप है उसको नेसेसरली एंकर होना था और इतनी देर तो समुंदर में ही रह सकते, तो नियरेस्ट उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में यही नज़र आया पाकिस्तान ग्वादर का पोर्ट, जिस पे उन्होंने उसको एज अ ट्रांसशिपमेंट यूज किया। इसमें कोई शक नहीं है, मजीद शिप्स भी आ सकती हैं, लेकिन हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ज़रूरी है कि हमें जितनी जल्दी चाहिए था कि हमारी बर्थ ज़्यादा होनी चाहिए थी। इस वक्त तकरीबन 2 बर्थ हैं और सराउंडिंग में हमारा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, इंटरलैंड डेवलपमेंट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। फिर भी ये तो आपके गुड लक है कि ये चीज़ें इस सिचुएशन में जो कमर्शियल रूट है वो इस तरफ खुल गया है ग्वादर की तरफ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एरिया है सिटी के लिए ये बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो साहब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट है जो उसका पाल करने का ये बेहतरीन वक्त है, तो अगर जो इंटरनेशनल जो बहरी जहाज़ हैं आबना हॉर्मुज़ के बजाय ग्वादर को अपना ट्रांजिट अब बना दें, तो आप नहीं समझते हैं कि जो ग्वादर पोर्ट में जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उसमें मज़ीद इजाफा होगा? अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसमें सूरत हाल नॉर्मल भी हो गया तो ग्वादर पोर्ट जो है वो बिज़नेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से एक अहमियत इख्तियार करेगा? ये बिल्कुल करेगा। ये तो आपको पता है, फिजिबिलिटी भी है कि ग्वादर बनाई ट्रांसशिपमेंट के लिए गया है, लेकिन ये तो सिचुएशन की वजह से गुड लक है कि ये आपको ट्रांसशिपमेंट आ गई है। लेकिन उसको गवर्नमेंट को ये चाहिए या सूबाई हुकूमत को ये चाहिए कि इमीडिएटली जो आपको केटर करेगी एक्सपोर्ट सिस्टम को वो बिजली और पानी है। तो आपने अगर डिसैलिनेशन प्लांट लगाना है तो उसको फाल होना चाहिए, आपने बिजली मजीद बढ़ानी है उसको फाल होना चाहिए। ये भी आपको समझना होगा ना
ये तो खुशी की बात है, खुशाइंद है कि ट्रांसशिपमेंट हो रही है, लेकिन उसके लवाजमात को भी हमें पूरा करना है। तो जो अगर कुवैत की बात की जाए तो हम देखते हैं कि ये वही कुवैत है जिसने कई सालों से पाकिस्तानियों के कुवैत पर वीज़े पर पाबंदी लगाए रखी थी, तो अब वो जो है अपना ट्रांसशिपमेंट ग्वादर भेज रहा है। तो आप समझते हैं जो गल्फ़ स्टेट्स हैं तो उनका एक इम्पॉर्टेंस है खासतौर पर ऑयल के हवाले से या दूसरे चीज़ों के हवाले से, तो ग्वादर पोर्ट इनके लिए कितनी अहमियत का आमिल होगा खासतौर पर जो गल्फ़ स्टेट्स हैं? देखिए, कमर्शियल एंगल में कोई चीज हातमी नहीं होती। जी ये तो मार्केट्स में चेंजेस आती रहती हैं, कहीं नेगेटिव होती हैं, कहीं पॉजिटिव होती हैं। तो ये कोई नेसेसरी नहीं था कि पुराने वक्तों में अगर कुवैत या ओमान या यूएई या सऊदी अरेबिया या दूसरे कंट्रीज जो हैं वो इसको यूज नहीं कर रहे थे, ये डेफिनेटली इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह इन टाइम्स टू कम। तो इस स्टेट ऑफ हॉर्मज के इशू में देखें क्लैरिटी आ गई कि कुछ जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें नजर आ रही थी वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं। उनमें ये सबसे ज्यादा आपके सामने ग्वादर पोर्ट है। तो ग्वादर पोर्ट इम्पोर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसमें एक्टिविटी और बढ़ेगी। तो हमें जितनी जल्दी हो सकता है कि इसके ग्वादर सिटी को और पोर्ट को फर्दर डेवलप किया जाए। तो सर दूसरी तरफ ये देखते हैं कि जो अप्रैल में ग्वादर पोर्ट पर 4 ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों की जो आमद है वो रिकॉर्ड हुई है, तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि जो बर्थिंग और कार्गो हैंडलिंग का अमल है तो मज़ीद इसको तेज़ करने की ज़रूरत है? बिल्कुल तेज करने की जरूरत है। आज नहीं कल इंशाल्लाह ग्वादर पोर्ट जो है ये बड़ा एक्टिव होगा और रीजन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसकी बर्थ भी और बढ़नी चाहिए और ये जो अभी मैंने जिक्र किया कि ये नाकाफी हैं, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो कुछ मसाइल हैं, हमने गुज़श्ता दिनों देखा जो एक चाइनीज़ कंपनी है उसने भी जो है ग्वादर से वापस चाइना चला गया, दूसरी तरफ चाइना का एक बहुत बड़ा सरमायाकारी और इन्वेस्टमेंट ग्वादर में है। तो इन तमाम तर मामलात में चाइना की जो सूरत हाल है उसको आप कैसे देखते हैं कि चाइना की इंटरेस्ट में आप समझते हैं कि मज़ीद इजाफा होगा या चाइना की इंटरेस्ट ग्वादर पे कम होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया, इस सब्जेक्ट को आपने छेड़ा और मैं इसको बड़ा ओपनली आपसे बोलूंगा कि देखें, दुनिया में जो कंपनी आती है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए गवर्नमेंट के इदारे हैं। अभी ये चाइनीज कंपनी जिसने ऐलान किया कि जी हम छोड़ के जाएंगे, तो किस इदारे ने उनको फॉलो किया? आपने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया है, कोई गया उनको रोकने के लिए या किसी ने उनको इम्प्रेस किया अपनी पॉलिसी से? गवर्नमेंट ने इम्प्रेस किया, सूबाई या फेडरल गवर्नमेंट ने? तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इन्वेस्टर तो इधर खुद ही आया, इनकी कोशिशों से तो आता ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के इदारों को जो है दे शुड पुट ऑन टो कि भी आपकी जिम्मेदारी, आप जाओ इनको इम्प्रेस करो कि हम आपके फेवर में सारी चीजें कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सदर साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मजा जार को सरदार शौकत पोपलजई साहब का पुत्रान कनगा तो आई गुशा हमेशा के अमा कंपनीज़ के इस्तें ग्वादरा मौजूद हैं या सीपे के तहत बाज़ें मनसूबानी सरकार कनगा तो बायदें सरकार हुकूमत इदारा के हस्ते आ कन्वेंस करने की कोशिश बेकना तो आ वती इन्वेस्टमेंटा पदा वापस के हस्ते चाइना मबरा। तो चूँकि ग्वादर पोर्ट वती इंपॉर्टेंस और अहमियत हवाला मरूची की नहीं बल्कि अमा रूचा ग्वादर पोर्ट ये इफ्तिताह कनक बुता है संगा बुनियाद एर कनक बुता तो एक इत्ता यही दमगा ये अहमियत इजाफा बुता और हमेशा सबबा बलूचिस्तान मरूची इरंगे जावरानी आमाच। तो गस्तगे रोचा मजिस्ता के अवली ट्रांसशिपमेंट मई माह ये कार्गो ग्वादर पोर्टा लंगरअंदाज बुता तो अप्रैला ग्वादर पोर्ट सरा 4 ट्रांसशिपमेंट जाजानी सरबुअ के हस्ते आयक रिकॉर्ड है भले दो निमगा बर्थिंग और कार्गो हैंडलिंग अमल के हस्ते इशियतों का तीजी आ रही ज़रूरत है। तो ग्वादर के हस्ते मुतबादल तजारती अहम रूट से और ये अहम मकाम हासिल हैं। तो बुनियादी तौर ग्वादर पोर्ट के हस्ते आइए बहाल कनगे ये बेहतरीन वक्त हैं, बेहतरीन मौका हैं। तो अगा बैन अवी जहाज़ के हस्ते आबना और मज़े बजा ग्वादर पोर्ट आवती ट्रांजिट अब जोड़ बेकना तो ये न सिर्फ ग्वादर पोर्ट रेवेन्यू या इजाफा काम बल्कि सीपे के तहत जुड़ बुतगे सड़क के हस्ता आनी जाला कारमर्स का नगे तहागीशी कहते हैं। वो दुमनी मगा बाज़ें इकनॉमिस्ट या इक़्तिसादी उमूर माहिर के हस्ते कुशगा के वस्ती एशिया खासतौर पर सेंट्रल एशिया रियासत के हस्ता आनी वास्ता पाकिस्तान वाहिद और महफूज तरीन
راستہ جڑ ہو گئے اگا پاکستان وتی پورٹ یا خاص طور پر گوادر پورٹ اس طرح کلیئرنس سے عملہ تیز بکاں ٹیرے پر ریات بداں تو مستقل طورہ ایک مزنی تجارتی مرکزی جوڑ بھی اگرچہ یہ ایک مزنی موقع بلے بعض چیلنجز کے استاں موجود ہیں تو وسطی روچا ما گندی کے ایک مزنی جہاز کے ساسائیا 16,000 ابتاد ابت میٹرک ٹن کارگو موجود بتا تو دمگے موجودہ صورتحال سبا آیا گوادر پورٹ نیمگا وتی دیم تر رہتا گوادر پورٹا وسطی روچا لنگر انداز بتا تو ادھر کے چیئرمین گوادر پورٹ کے ہستے نور الحق بلوچ صاحب ردا تو اپریل 2026 دورانہ گوادر پورٹا 4 ٹرانس شپمنٹ جہاز کے ہستا آنی سربوتگاں تو ایک اپنے ثبوتی کے علاقائی سطح سرا متبادل روٹ سے تلاشا گوادر اہمیت گیش بوگائیں اور گوادر بندرگاہ چیزانی ڈائیورٹ بوک کے ہستے آیک جوانے عملے تو گوادر وتی اہمیت و ارزش حوالہ مگننے کے بعض تیمہ ہیں بلے موجودہ صورتحال کے ہستے آبنا ارمز نمگے امریکہ ناکامندی دومی نمگا ایران کے ہستے آیا آبنا ارمز بند کتا بندش سبپا گوادر پورٹ وتی اہمیتہ گیش کا نگائے نظر چارکاں ادوات بوتے گنڈ بریک بعد پتاش میں متزاڑی بھی گیشنگ کا پتران کرنے مردار چاروں کا بریک اپد ماشمارا وشت کریں چونکہ ما گپتران کا نگاہ تھیں سردار شوکت پوپل زئی اکنامسٹ اقتصادی امور ماہر گوادر پورٹ حوالہ تو گوادر پورٹ کے ہستے یہ اعلیٰ تنتا ہوتی اہمیت اور افادیت کے ہستے یہ موجود ہے چونکہ گوادر پورٹ ایک ڈیپ سی پورٹ ہی آئی ہوتی ارزش تھی ایک اہمیت تھی بھلے کجام بنیادی وجوہات تھا کہ گوادر پورٹ کمی باز غیر فعال بتا یا مزید اشیاء فعال کرنے کے واسطے چھ اقدامات کرنے گیا یا جنگی صورتحال سببا گوادر پورٹ کے اصل چنچو یہ اہمیت اضافہ بتا گپتران برجائیں ودا میں ممرداری کرنے گائیں احمد اقبال بلوچ صاحب آئیوں گیشنگ کا پتران کریں السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے ہمارے پروگرام میں شریک ہے سر ہم بات کر رہے ہیں جو گوادر پورٹ کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ مئی کا پہلا ٹرانس شپمنٹ کارگو جہاز گوادر پورٹ پہ لنگر انداز ہوا اس سے پہلے اپریل میں 4 کارگو ٹرانس شپمنٹ لنگر انداز ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو ایک جنگی صورتحال بھی ہے اسٹریٹ آف ہرمز اس پہ بندشیں ہیں امریکہ کی ناکہ بندی ہے تو گوادر پورٹ کی اہمیت اور اس کی افادیت میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے اور مزید کتنا اضافہ ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں گوادر جو ہے وہ قدرتی طور پر ایک ڈیپ سی پورٹ ہے اور وہ ہمیشہ سے فائدہ مند تھا اگر ہم اس سے فائدہ لیتے مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے فوری طور پر اس پورٹ سے اس طرح فائدہ نہیں لیا جس طرح ہمیں لینا چاہیے تھا. اب چونکہ مجبوری بن گئی ہے دنیا کی اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش کے بعد کہ یہ بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ کہاں پہ لنگر انداز ہوں تو وہ گوادر پورٹ آ کے لنگر انداز ہو رہے ہیں اور ٹرانس شپمنٹ کا سلسلہ جو ہے یہاں پہ شروع ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اختیار میں تھا, گورنمنٹ آف پاکستان کے اختیار میں تھا. یہ اتنی پرکشش جو ہے فیسلٹیز یہاں پہ یہ پیدا کرتے تو اس سے بہت پہلے جو ہے یہ پورٹ بہت زیادہ متحرک بھی ہوتا, ایکٹیو بھی ہوتا اور اس کے اوپر کام ہو رہا بھی ہوتا. مگر چونکہ دیر آئے درست آئے, اب ایک حالات ایسی سچویشن اختیار کر گیا ہے کہ گوادر جو ہے وہ ہائی لائٹ زیادہ ہوا ہے. پورٹ کی افادیت میں نہ پہلے کمی تھی نہ اب کمی ہے, نہ آئندہ آنے والے دنوں میں کمی ہوگی, کیونکہ بلوچستان جو ہے اس کی جو سمندری حدود ہے وہ کئی 100 کلومیٹر کے اوپر پھیلی ہوئی ہے اور وہاں پہ کئی پورٹ بن سکتے ہیں. اگر آپ کراچی سے لے کے اور جیونی تک جاتے ہیں تو کئی پورٹ بن سکتے ہیں وہاں پہ. مگر اس وقت جو صورتحال ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بعد جو سامان ہے اس کی ترسیل میں جو ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو گوادر کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک خوشائند بات ہے کہ کسی نہ کسی حوالے سے پورٹ جو ہے اس کی افادیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گئی کہ اس پورٹ کو جو ہے ہمیں استعمال میں دنیا سمجھ رہی ہے اس پورٹ کو استعمال کرنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے. تو یہ جو جہاز لگ رہے ہیں یہاں پہ یہ صرف ٹرانس شپمنٹ کے جہاز ہیں. یہ بڑے جہاز یہاں پہ آتے ہیں اور مال اتارتے ہیں, پھر چھوٹے جہازوں پہ روڈ رستے کے ذریعے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. مگر
جو پاکستان کا فائدہ ہے، جو گوادر پورٹ کا فائدہ ہے، جو بلوچستان کی عوام کا فائدہ ہے، جو پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ گوادر جو ہے وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہاں پہ صنعت کاری ہونی چاہیے، وہاں پہ ریفائنریز لگنی چاہیے، وہاں پہ وہ تمام عمل ہونا چاہیے جو جدید ممالک کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب کسی حد تک ہم جو ہے اس پورے معاملے کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے، اور یہ جو سی پیک کا معاملہ ہے، یہ چائنا کی جو ہمارے ساتھ اشتراک ہوا ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ان کی حکومت کے، ان کے عوام کے بھی، کہ اس کی وجہ سے یہ پورٹ آج ہمارے پاس اس حالت میں ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی جہاز آ جائے تو وہ وہاں پہ اپنا مال اتار سکتا ہے یا مال لے جا سکتا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ یہ صرف جنگ کی حد تک نہ ہو، کل اسٹیٹ آف ہارمز کا معاملہ حل ہو جائے اور ہم پھر گوادر کو جو ہے وہ بھول جائیں اور گوادر کی پورٹ کی افادیت سے فائدہ حاصل نہ کریں، اور جہاں پہ پاکستان اتنے قرضوں میں دبا ہوا ہے، وہ گوادر پورٹ کے ایکٹیو ہونے سے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہونے سے، وہاں پہ ٹورزم ہونے سے، یہ مسائل جو ہیں، جو اکنامکس کے مسائل ہیں، وہ بہت اچھی طریقے سے فوری طور پر حل ہونے کے بہت حد تک چانسز ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے، یہ جہازوں کا آنا اور کاروبار کا ہونا، چونکہ جب کاروبار نہیں ہوتا تو پھر امن بھی نہیں ہوتا، امن آتا ہے کاروبار کے بعد، اور لوگوں کو جب روزگار ملتا ہے وہ پھر تنجوئی سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے سچویشن گوادر کے حوالے سے بہت اچھی ہے اور حوصلہ افزا ہے۔ جی تو سر، جو کہ ہم تفصیل سے بات کی، تو اگر گوادر پورٹ کی بات کی جائے تو اس کا اہمیت جو ہے آبنۂ ہرمز کا، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آبنۂ ہرمز کے علاوہ بھی، اس کی جو بندش کے علاوہ بھی اپنی ایک اہمیت ہے، افادیت ہے، ڈیپ سی پورٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں حکومتوں کی طرف سے، تو اس سے گوادر پورٹ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ غیر فعال نظر آتا ہے، کچھ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اس وقت بڑے پیمانے پر ایکٹیویٹیز ہو رہا ہے۔ تو اگر حکومت پاکستان اس سے فائدہ اٹھا لے، اس پہ بھرپور توجہ دے، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملکی معیشت کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور جو حکومت پر یا ملک پر جو قرضے ہیں، گوادر پورٹ ان کے لیے بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں، یا ہمارے پاس جو بھی آرمی کی حکومت رہی ہے، ہمیشہ ہم لوگ جو ہے وہ مہم جوئی کرتے رہے ہیں۔ ہم سیاسی پارٹی میں بھی مہم جوئی کرتے رہے ہیں، ہم دیگر معاملات میں بھی مہم جوئی کرتے رہے ہیں۔ یکسوئی جو ہے نا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی پاکستان کے معاملات کے اندر۔ تو اب اور پاکستان کو ایک اسٹیٹ ملک، ایک جو ہے کمزور ملک کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اور یہ تو اب پاکستان کے دشمن ہیں، وہ تو کرتے رہے ہیں۔ پھر پاکستان کے اندر بھی ایسی قوتیں پیدا ہو گئی ہیں جو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش آج بھی کر رہی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، وہ مسائل پروگرس کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں، ہمیں ڈسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم کافی حد تک ڈسٹرکٹ ہو گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو موجودہ قیادت ہے پاکستان کے اندر اس وقت، چاہے آرمی ہے یا سویلین ہے، وہ اس بات کو اب میرے خیال سے اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کی بقا جو ہے وہ معیشت کے بہتر کرنے سے ہوگی۔ اور میں اس وقت ابھی پچھلے دنوں ایک کمپنی جو ہے وہ گوادر میں اپنا کام بند کر کے چلی گئی، تو گورنمنٹ نے فوری طور پر ایکشن لیا اور اس معاملے کو ریزالو کیا، اور وہ خوش اسلوبی سے ریزالو ہو جائے گا۔ تو اگر حکومت، وفاقی حکومت اس طریقے سے انٹرسٹ لے گی، فوری طور پر جو ہے وہ اقدامات کرے گی، یا صوبائی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کی بات اسی پچ کے اوپر سنے گی، تو میں نہیں سمجھتا کہ گوادر جو ہے وہ ایک گیم چینجر نہیں ہے۔ گوادر ہمیشہ سے گیم چینجر تھا، آج بھی گیم چینجر ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ بڑھتری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ہم اگر دبئی کی مثال لیتے ہیں یا ہم گلف کنٹریز کی مثال لیتے ہیں، آپ 50-60 سال پہلے بھی جا کے ان کے ویڈیوز دیکھ لیں تو وہاں پہ خانہ بدوشی کی، وہاں پہ بدالی کی اعلیٰ مثالیں موجود ہیں، مگر صرف ایک تیل آنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں اتنا فرق آ گیا۔ وہی بدو جو ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے دبئی بنایا، قطر بنایا، اتنی ساری چیزیں انہوں نے کی، جبکہ پاکستان تو 5000 سال 11000 سال سے ایک سویلائز جو ہے وہ خطے کا جو ہے وہ خطے میں موجود ہے۔ آپ موہنجو کی مثال لے لیں، مہر گڑھ کی مثال لے لیں، یہ مثالیں ایسی ہیں کہ شروع سے یہ خطہ ایک سویلائز
جو ہے وہ ایریا تھا اور لوگ بڑے سمجھ بوجھ کے لوگ تھے اور آج بھی سمجھ بوجھ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، مگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے اور ہم جو ہے اپنا فائدے کو دشمن کی نظر سے دیکھ کے اس کو جو ہے ہم ضائع کر رہے ہیں۔ تو اب یہ عمومی طور پر تو یہی صورتحال ہے، عوام بھی بدزن ہے، عوام کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ احتجاج کرتی ہے، پتھراؤ کرتی ہے، روڈ توڑ دیتی ہے اور اس طرح کی حرکت کرتی ہے۔ اگر یہ روزگار کا معاملہ حل ہو جائے، اس طرح کے جہاز لگتے رہیں، گورنمنٹ خود بھی انیشیٹو لے اور انڈسٹریلائزیشن کے اوپر کام کرے، لوگوں کو پیکیجز دیں، فری زون کے اوپر کام کرے، لوگوں کو ٹیکس فری دیں، لوگوں کو وہاں پہ راغب کریں کہ آپ آ کے انڈسٹری لگائیں، ادھر بجلی دیں، پانی دیں۔ اور پاکستان اس وقت دنیا کے اندر اس کو ایک ایسا موقع مل گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے دنیا کی نظر میں بالکل ٹاپ پہ چلا گیا ہے۔ ہمارا بہت طاقتور دشمن جو بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی انتہائی مایوس ہو گئے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کے اندر ابھی پوٹینشیل آئے گا، وہ دوبارہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ دو سپر طاقتیں ہیں، پہلے ایک روس ہوتی تھی، اس سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں، برے نہیں ہیں، مگر ایک چائنا ہے، اب امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہیں۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے یہاں پر جو ہے، اور ایران سے بھی ہمارے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ ایک ثالثی کی ایک اعلیٰ مثال اس وقت بنا ہوا ہے اپنی لیڈرشپ کی وجہ سے، تو ان کو بھرپور جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی عوام کو بھی خوشحالی کی طرف لے جانا چاہیے اور دنیا کو بھی خوشحالی اور امن کی طرف لے جانا چاہیے۔ جی سر، ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر میں جو مقامی انویسٹر ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کا بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے، سرمایہ کاری ہے، تو مختلف جو منصوبے ہیں اس پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے گوادر پورٹ میں بھی سرمایہ کاری کر جو مقامی سرمایہ کار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کس حد تک اہمیت دی جائے یا ٹیکس کے حوالے سے ان کو ٹیکس چھوٹ دی جائے، جس سے جو یہ ڈیولپمنٹ کا عمل ہے یا گوادر کی ترقی ہو یا گوادر میں سرمایہ کاری ہو مزید بڑھ سکتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو، حکومت چین کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں، حکومت چین اور حکومت پاکستان میں بہت ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس بات کو ذرا سوچیں کہ جو ٹیکس فری انہوں نے چائنا کو دیا ہوا ہے، جن کا وہاں پہ فری اکنامک زون بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو 40 سالہ ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے اندر ٹیکس کی چھوٹ ہے، اور یہ چھوٹ جو ہے یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کمپاؤنڈ کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ زمینیں زیادہ مہنگی ہیں، وہاں پہ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہے۔ چھوٹا سرمایہ دار پاکستان لیول کا وہ ادھر شاید سمجھتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، تو باہر جو اس فری زون کے علاوہ جو ایریا ہے اس کے اندر ٹیکس کی چھوٹ دیں۔ ٹھیک ہے، اس برابر نہ دیں جو چائنا کو ہم نے دیا ہوا ہے، ہمارا دوست ملک ہے، تاکہ وہ ادھر سے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ کم چھوٹ دے دیں تاکہ یہ جو مقامی ہمارا بزنس مین ہے اس کو یہ اٹریکشن ملے، وہ ادھر آ کے صنعت کاری کرے۔ وہ ادھر مقامی لوگ بھی صنعت کاری کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پیسے کو، ان کو چونکہ ریٹرن نہیں ملتا، منافع، کاروباری شخص کو جب منافع نہیں ہوتا تو وہ کھل کے کام نہیں کرتا۔ اگر اس کو منافع وہاں پہ ملے گا، میں سمجھتا ہوں بلوچستان کے اندر یا ہمارے عمان مسقط کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہ سب آ کے ادھر سرمایہ کاری کریں گے۔ پورا پنجاب ہمارا ایک صنعتی حصہ ہے، وہ لوگ آ کے ادھر صنعت کاری کریں گے۔ جب یہ صنعتیں لگیں گی، جب لوگوں کو روزگار ملے گا، تو آپ یقین کریں کہ سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے، اور اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر باہر کے لوگ آ کے ادھر کام کریں گے تو اس سے بھی مقامی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اگر میں وہاں پہ کام کر رہا ہوں، میں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں، تو مقامی لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انڈسٹری لگتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، تو مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ادھر لوگوں کا مین پاور یوز ہوتا ہے، ان کی مشینری یوز ہوتی ہے، ان کے را مٹیریلز یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ کاروبار تو کسی اس کا پیروکار نہیں ہوتا، کسی تعصبیت کا، کسی قومیت کا، کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کاروبار ہوتا ہے، اور کاروبار میں بہت برکت ہوتی ہے۔ جب کاروبار ہوتا ہے تو پھر لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ حل ہو جاتے ہیں، اور اس سے محبت اور یکجہتی بڑھ جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ اقبال بلوچ صاحب، ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ بندر چارو کا ویژنری گروپ چیئرمین وشنیر سرو کے اقبال بلوچ صاحب گپتران کا نگاہ آئی گوشک ہمیشہ کے گوادر پورٹ کے ہستے ہیں آئیے اہمیت ارزش مروچگی نہیں تو آبنائے اور موزے بندش آبید گوادر پورٹ کے ہستے ہیں ایک الگ مقامی اہمیتی یا ارزش تھی داری۔ تو بنیادی طور پر اس صورتحال پیدا ہوتا تو گوادر پورٹ کے ہستے ہیں آئیے فعالیت یا یہ
فنکشنل حوالہ گپ گیش بو گئیں بلے حکومت کے ہستے اگاں جن کا توجہ گیش بلیں تو گوادر پورٹ کے ہستے صورت حال عبید آئیے اہمیت یا یہ افادیت سک باز ہیں تو ای ٹرانس شپمنٹ کارگو کے ہستا آن لنگر انداز بوا کہ ایک اہمی پیش رفت تھی تو اپریل 4 اور مئی اولی ہفتگیں دنیگا تو یک ٹرانس شپمنٹ کارگو جہازی لنگر انداز بوتا تو پویت 16,000 ٹن مال گوادر پورٹا ارکنک بوگاں او پدا کسانی شپانی ذریعہ چیزی کے استبائی روڈ آدھے دمگا نیم دیگ بان تو آو کے ودنا مگننے کے ایشیا اہمیت تو کا مزید گیشی کے اور سنٹرل ایشین ریاستانی واسطہ پاکستان کے ہستے ایک واحد محفوظ ترین راستہ یہ رائے بستارہ دیما پیدا کہیں اور آو کے ودنا حکومت کے ہستے اس طرح مزید توجہ بیدا تو ترسیلی سہولیات فراہمی پاکستان کے ہستے مزنے کے ساتھ ٹرانزٹ فیس اور سروسز مادہ ریونیو حاصل کہاں اور یہ انچی موقع ہے کہ پاکستان شہچے مزید فائدہ چس کا ملکی معیشت واسطہ گوادر پورٹ گیم چینجر ثابت بود کا گومیدہ کا مراکش و تپاس لاس بتاؤں الطاف بلوچ رضاب دیے اللہ باؤٹ بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبے شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا